بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حال ہی میں دوستو صہیونی رجیم کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے والے سعودی عربیہ کے انٹیلی جنس سروس کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے اس بار غاصب رجیم کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر شدید حملہ کرتے ہوئے انہیں ذہنی طور پر پاگل شخص قرار دیا۔ CNN سے بات کرتے ہوئے شہزادہ ترکی الفیصل نے نیتن یاہو کے غزہ کی پٹی پر غاصبانہ قبضے کے منصوبے اور غزہ کے باشندوں کے مستقبل کے بارے میں کہا کہ یہ نیتن یاہو کی تخریب کاری پر اسے انعام دینے کے مترادف ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کہانی کی ستم ظریفی بھی یہی ہے کہ نیتن یاہو نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ نہ صرف فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے لیے ان کی نسل کشی بلکہ ان کا قومی صفایا بھی جائز قرار دینا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ایک خبیث شخص ہے جو صرف اپنے عہدے کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ اقتدار چھوڑنے کی صورت میں عدالتی کارروائی کا شکار ہونا اور قید کی سزا کاٹنا نہیں چاہتا۔ نیتن یاہو کی کابینہ اپنا دامن فلسطین میں کیے گئے جرائم میں بچانا چاہتی ہے اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے درپے ہے۔ آپ خود فلسطینیوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جائیں اور غزہ کے لوگوں سے پوچھیں، یا نیتن یاہو سے کہیں کہ وہ غزہ میں ایک سروے کروا لے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ غزہ کے لوگوں کا اپنی سرزمین پر باقی رہنے یا رہنے کا معاملہ ہے، سعودی عربیہ، مصر، اسرائیل، امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور کا نہیں ہے۔ غزہ کے عوام ہیں جن کی اس معاملے پر رائے ہونی چاہیے، اور اگر نیتن یاہو اس میں سنجیدہ ہے تو وہ جنگ بند کر دے، انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے دے اور دیکھیں کہ غزہ کے لوگ وہاں باقی رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو صرف اپنی غلطیوں اور جرائم اور ان کے نتائج کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ترکی الفیصل نے CNN کے سوال پہ جواب میں کہا کہ وہ ماضی کے برعکس نیتن یاہو اور اسرائیل پر اتنے شدید حملے کیوں کر رہے ہیں۔ ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ یہ صرف اس بار ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے میرے گزشتہ بیانات کو غور سے سنا ہوتا اور میرے آرٹیکلز کو پڑھا ہوتا تو دیکھتے کہ میں اس سے پہلے بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکا ہوں نیتن یاہو اور اسرائیل کے بارے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہ صرف نیتن یاہو بلکہ اس کے حامیوں کی باتیں بھی سن کر تھک چکا ہوں۔ یہ جو امریکہ میں نیتن یاہو کو ایک ہیرو اور نجات دہندہ کے طور پر تعریف کی جاتی ہے اور اسے سراہا جاتا ہے، میرے لیے سخت غصے کا باعث بنتا ہے۔ سعودی عربیہ کے سابق انٹیلی جنس سربراہ کا دوستوں کہنا تھا کہ یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے کہ کوئی ذہنی مریض، بیمار اور نسل کشی کا ارتکاب کرنے والا شخص اور اس کی ایسے تعریف کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کئی سالوں سے ریٹائرڈ ہو چکا ہوں اور میری عمر 80 کی دہائی میں داخل ہو چکی ہے، اور میرے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اپنی زندگی کو نیتن یاہو اور اسرائیل کو برباد ہونا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے دوستو صہیونی رجیم کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے بھی اس بات پر زور دیا کہ سعودی عربیہ کی قیادت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عربیہ سے نسل کشی کرنے والے مجرم اور پاگل رجیم سے تعلقات معمول پر لانے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں۔ ترکی الفیصل نے دوستو نیتن یاہو کی جانب سے بڑی تعداد میں عرب ممالک پر غاصبانہ قبضے پر مشتمل گریٹر اسرائیل منصوبے کے اعلان کے بارے میں کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اپنا ارادہ نہیں چھپاتا، بلکہ اسے نقشے پر نیل سے فرات تک کی سرزمین کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ کیا وہ فلسطین کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ، شام، لبنان، عراق اور مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ ایسا سوچے بھی نہ۔ جہاں وہ کھڑا ہے اسے وہیں زمین میں گھسا دیں گے، کیونکہ ایران نے اس کی اوقات پوری دنیا کو دکھا دی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دوستو عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ معافی مانگنے والے فرشتے رہے،
اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب کے دوران آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور اداروں دونوں کے مخالف ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ آرمی چیف نے سیاسی مصالحت پر گفتگو کے دوران تخلیق آدم سے متعلق قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تخلیق آدم کے بعد ابلیس کے سوا سب نے آدم کو خدا کا حکم سمجھ کر قبول کیا، معافی مانگنے والے فرشتے ٹھہرے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ فیلڈ مارشل کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو چائنا اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دوستو بھارت کو خبردار کرتے ہوئے بھارت پر پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کا الزام لگایا اور اسے خبردار بھی کیا۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ آرمی چیف کے اعزاز میں دوستو جرمن میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف کے ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے وہ ملتے رہے، جبکہ اس موقع پر آرمی چیف کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ اور جب تک دوستو آخری پاکستانی آرمی چیف سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہو گیا، وہ وہیں پہ کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے الاسکا سے واپسی پر اپنے یوکرینی ہم منصب یوکرینی صدر سے طویل گفتگو کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا کہنا ہے کہ صدر نے 6 گھنٹے کی پرواز کا زیادہ تر وقت فون پر گزارا۔ یوکرینی صدر سے گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے نیٹو ارکان سے بھی بات کی۔ صدر پوٹن کے ساتھ 2 گھنٹے سے زائد وقت کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یوکرینی صدر اور نیٹو حکام کو فون کال کریں گے۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کے ساتھ طویل اور بامعنی ٹیلی فونی گفتگو کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یوکرین عمل کے حصول کے لیے اپنی بھرپور کوششوں کے ساتھ کام کرنے کی تیاری کی تصدیق کرتا ہے۔ اسرائیل کے دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر نے ممتاز فلسطینی رہنما مروان برغوثی سے جیل میں ملاقات کی اور انہیں کہا کہ تم نہیں جیتو گے۔ سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں یہ منظر دکھایا گیا تھا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے قید مروان برغوثی، جو فلسطین میں دوستو اتحاد قائم کرنے والی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، ان کو بتایا کہ جو بھی اسرائیل کو دھمکائے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ایتمار بن گویر کی ایکس پر جاری ویڈیو میں دوستو جس میں برغوثی کمزور دکھائی دے رہے ہیں، وزیر نے ان سے کہا کہ تم جیتو گے نہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں جو کوئی اسرائیل کے عوام کے ساتھ الجھے گا، جو کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا، جو ہماری عورتوں کو قتل کرے گا، ہم اسے مٹا دیں گے۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے۔ فلسطینی اتھارٹی نے دوستو بن گویر کے ان بیانات کو برغوثی کے لیے براہ راست دھمکی قرار دیا ہے۔ برغوثی فتح تحریک کے سینئر رکن ہیں جو اتھارٹی چلاتی ہے اور مغربی کنارے کے قابض اسرائیلی علاقوں کے کچھ حصوں میں محدود شہری اختیار رکھتی ہے۔ برغوثی کو دوستو 2004 میں 5 بار عمر قید اور 40 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ ایک عدالت نے اسرائیلیوں پر گھات لگا کر حملے اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کا مجرم بھی قرار دیا تھا۔ اسرائیل برغوثی کو بغاوت میں ان کے کردار کی وجہ سے خطرناک عسکریت پسند سمجھتا ہے۔ مروان برغوثی کی اہلیہ نے دوستو ایتمار بن گویر کے اس بیان پر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب بھی تمہارا پیچھا کر رہا ہے
اور تمہیں ستا رہا ہے، حتیٰ کہ اس تنہائی والے سیل میں بھی جس میں تم سالوں سے اس کو قید کر رکھا ہے۔ وہ تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارے خواب میں بھی تمہیں نظر آتا ہے، اگر نظر نہ آتا ہوتا تو تم ملنے اسے اس جیل میں نہ آتے۔ دوستو، یاد رہے کہ مروان برغوثی کو دنیا نیلسن منڈیلا جیسی شخصیت قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے دوستو صدارتی انتخاب میں اپنے سابق حریف صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کی نامزدگی کے لیے ایک دلچسپ اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ کا اختتام اس شرط کے ساتھ کروا دیں کہ یوکرین کا کوئی علاقہ روس کے قبضے میں نہ جائے نہ رہے تو میں انہیں نوبیل انعام کے لیے نامزد کروں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر وقت کے ساتھ ساتھ یوکرینی علاقوں سے دستبردار ہو جائیں گے، تو اگر ایسا ہوا تو یہ عالمی امن کے لیے ایک تاریخی اقدام ہوگا۔ ہیلری کلنٹن نے دوستو یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ روس اس وقت یوکرین کے تقریباً 18% علاقے پر قابض ہے اور انہیں اپنی ملکیت قرار دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ روس یوکرین جنگ میں کچھ علاقائی یا جغرافیائی تبدیلیاں ممکن ہیں، تاہم انہوں نے تفصیل نہیں بتائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ نوبیل امن انعام ناروے کی کمیٹی دیتی ہے، جبکہ اس کے لیے 5 اراکین کا تقرر ناروے کی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ دنیا بھر سے نوبیل انعام کے لیے ہر سال سینکڑوں امیدوار نامزد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان بھر میں پچھلے 48 گھنٹوں میں دوستو بارشوں اور سیلاب کے باعث حادثات میں 344 افراد مارے گئے اور 148 زخمی ہوئے۔ شمالی علاقہ جات میں بارشوں کی صورت میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے دوران محتاط رہیں اور حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، سیاح اگلے 5 سے 6 دن شمالی علاقہ جات کا سفر کرنے سے بھی گریز کریں، ایسا دوستو حکومت کا کہنا ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ میجر جنرل یش مور نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ انہوں نے بھارت کی پالیسیوں اور آپریشن سندور میں بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یش مور کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان آرمی چیف اور پاکستانی فوج کا وقار مزید بڑھ گیا ہے۔ پاکستانی آرمی چیف کو تو ٹرمپ نے بھی دعوت دی اور پاکستان پر دنیا کے کسی ملک نے سوالات نہیں اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بھارت کب تک پڑوسیوں کے ساتھ جنگی کیفیت میں رہے گا۔ دوستو، میجر جنرل صاحب نے وہی بات کہی ہے جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں۔ میجر جنرل یش مور کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے انتہائی منفی کردار ادا کیا، کھلے عام جھوٹ بولے اور کسی نے بھی انہیں روکا تک نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے اسلام آباد پہنچنے اور کراچی کو آگ لگانے جیسے جھوٹے دعوے کیے۔ کسی نے دیکھا کہ جنگ کے دوران ہمارے نام نہاد یوٹیوبرز نے کیسی زبان استعمال کی۔ میجر جنرل یش مور کا مزید دوستو کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا نے جو کچھ دکھایا وہ محض کچرا تھا، جسے میڈیا نے خود کو واہیات ثابت کر دیا۔ میجر جنرل یش مور کا دوستو مزید کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور بھارتی میڈیا کے منفی کردار کے باعث ان خبروں پر کوئی یقین توجہ کرنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔